بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآية. حاضرین جماعت اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ہم گزشتہ ہفتے سے نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے تو پہلی بات، اس کے بعد تیمم کے تعلق سے انشاءاللہ آج مزید باتیں ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ نماز کے طریقے اور نماز میں کچھ فرائض ہیں، نماز میں کچھ ارکان ہیں، نماز میں کچھ سنن ہیں، سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم لوگ ضرور توجہ دیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. وضو کے تعلق سے جیسا کہ ہم لوگ جان لیے، جس طرح ہم لوگ وضو پاکی کے لیے کرتے ہیں، چھوٹی پاکی ہو یا بڑی پاکی، یعنی چھوٹی پاکی سے مراد جیسے وضو ہے، بڑی پاکی سے مراد غسل ہے، واجب جنابت کا غسل ہے یا احتلام کا غسل ہے. تو دونوں کے لیے وضو نہیں ہے، غسل کے لیے غسل تو ضروری، لیکن اس کی جگہ ایک ہم لوگ کر سکتے ہیں، وہ ہے تیمم. تیمم کرتے مٹی سے. آج میں پہلی بات تیمم کے تعلق سے بول دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر وضو کے بارے میں کچھ انشاءاللہ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. تیمم کے لیے جیسے وضو کے لیے ہم لوگ بسم اللہ بولنا ضروری ہے، اسی طرح تیمم کے لیے بھی ہو. کچھ کے نزدیک بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اسی طرح تیمم بھی نہیں ہوتا، ضروری واجب ہے کچھ کے نزدیک. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے پاس اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو غلط، بھول گیا جہالت کی وجہ سے، یا باتیں کرتے تھے بھول گیا بسم اللہ بولنا، وضو کر لیا، اب وضو کر کے نماز کے لیے آ بھی گیا، تو پھر اسے دوبارہ جا کے وضو کرنا، کیا بسم اللہ نہیں بولانا؟ نہیں، ضرورت نہیں. یہ علماء کے کچھ اقوال ایسے بھی ہیں، لیکن کچھ علماء کے ساتھ سختی ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پکا جب تک وہ بسم اللہ نہیں بولے گا، بھول جائے گا، اس وقت تک اس کا وضو نہیں ہوگا. بہرکیف یہاں ہم لوگ کوتاہی نہیں کرنا، اس لیے کہ عبادت کرنے سے پہلے ہم لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں اس چیز کو کبھی کسی بھی حالت میں نہ بھولیں. تیمم بسم اللہ، اس کے بعد ہے، اس سے پہلی چیز آ جائیے پھر نیت پر. نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں. بہت سارے لوگ یہاں پر نیت زبان سے ادا کرتے، غلط ہے. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. تیمم کے لیے مٹی، جیسا کہ ہم لوگ پہلے ہی بتا چکے، بسم اللہ بول دیے، پھر اس کے بعد مٹی پر آپ ہاتھ ماریں گے، اس طرح مارے، ٹھیک. مارنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی دھول وغیرہ ہو، ٹھیک، پھونک لیں، پھونک دیے. بعض مرتبہ کسی کو ڈسٹ الرجی ہے، ہو سکتا تو پھونک دیے، لیکن مارنا تو ضروری. ایک ہاتھ مار دی، مارنے کے بعد اللہ رب العالمین فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اللہ شروع کیا چہرے سے. حدیث میں بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. عمار بن یاسر کی حدیث ہے اس میں یہی چیز ذکر ہے. ایک ہاتھ مارے اللہ کے رسول بتائے، پھر اس کے بعد چہرہ
چہرے کو جو ہے مل لیے. جیسے وضو کے لیے آپ جو ہے پانی جو ہے ڈال کر پورا چہرہ ملتے نا، ویسے مل لیے. داڑھی کو اسے گھسنے کی ضرورت نہیں، چہرہ مل لیا ہو گیا. داڑھی بھی آپ کی جو ہے آ گئی اس میں، کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو ادھر طرف اوپری حصے کو جو ہے آپ ملیں گے. پھر یہ حصہ، پھر اب سیدھے ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کا اوپری حصہ ختم ہو گیا. ایک ہاتھ مارے ضربتن واحدہ، بس ہاتھ مارے چہرہ. پھر اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ کو جو ہے یہ کرنا نا سیدھا، اس کے بعد بایاں. اگر کوئی اس میں پہلے بایاں پہلے دائیں کو جو ہے دائیں کے ذریعے پہلے بائیں کو کر لیے، سیدھے کے ذریعے پہلے الٹے کو آ گئے، ایسا بھی اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے تیمم میں. کچھ لوگوں کے نزدیک ایک تو پہلا طریقہ یہ ہو گیا، کچھ لوگوں کے نزدیک 2 مرتبہ، ایک مرتبہ چہرے کے لیے ہو گیا اور ایک مرتبہ ماریں گے ہاتھ کے لیے. بس ایک ہاتھ مارے چہرے کے لیے اور ایک ہاتھ مارے مٹی میں، پھر یہ اس کے لیے ہو گیا، یہی تیمم. پھر اس کے بعد ویسے ہی جیسے دعا ہم لوگ کیے نا وضو کا ختم ہونے کے بعد، وہی دعا یہاں پر بھی ہم لوگ پڑھیں گے. تیمم کا یہی طریقہ آسان. جیسے کچھ لوگوں کے بعد کچھ لوگوں کے نزدیک تیمم میں 2 ہاتھ مارنا، ضربۃ للید ضربۃ للوجہ، ایک چہرے کے لیے ایک مرتبہ، دوسرا پھر واپس ہاتھ کے لیے ایک مرتبہ، اوپری حصہ. بس اتنا ہی، یہاں تک ختم ہو گیا، تیمم ختم. اب یہ تیمم بڑے غسل یعنی جنابت کا غسل ہے، اس کے بدل بھی آپ جو ہے کر سکتے. جنابت کا غسل وضو کے بدل بھی آپ کر سکتے. کب؟ جب پانی میسر نہ ہو. شرط ہے پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، پانی آتا ہی نہیں، پانی نہیں ہے، فوراً جو ہے آپ زمین پہ جو ہے ہاتھ مارے، مٹی پاک اور صاف ہو. شرط یہ بھی، ایسے نہیں کہ ہر جگہ جو ہے مار لیے، پاک مٹی ہو. کچھ لوگ دیوار پر جو ہے مارنے کا بھی جو ہے کچھ لوگ بتاتے، جہاں پر دھول لگی ہو، دھول جہاں ہے کچھ لوگ اسے بھی جو ہے بتاتے. درست ہے، حرج نہیں ہے، مٹی سے ہی جو ہے نا وہ دھول بنتی، وہی ہے، لیکن پاک ہو، صاف ہو. بہتر طریقہ اس کے لیے خاص مٹی آپ جو ہے رکھیں، اللہ کا یہ حکم ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعیدن طیبہ. ایک منٹ آ رہا ہوں. تیسرا طریقہ کچھ علماء کے نزدیک وہ بھی ہے، 2 تو ہو گیا. ایک کے ذریعے چہرہ اور ہاتھ، دوسرا چہرے کے لیے الگ اور ہاتھ کے لیے الگ. یہاں تک صرف یہ نہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ آپ جو ہے بتا رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ طریقہ، ہاتھ اور چہرہ کہاں تک؟ پورا ہاتھ یہاں تک جس طرح ہم یہ کرتے نا، پورا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک. صحیح اور راجح قول ایک مار چہرے کے لیے اور ہاتھ کے لیے، بس اتنا ہی بھائی، بس ختم ہو گیا، آپ کا تیمم ہو گیا. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو شک ہے تو پوچھیے، ضرور پوچھ لیں. سنت نبوی یہ نہیں کچھ نہیں تیمم میں نہیں، کچھ نہیں، تیمم بس اتنا ہی، نہیں کچھ نہیں. وہ وضو میں ہی مسح، وضو میں مسح جو ہے وضو میں. یہ تیمم صرف اور صرف چہرہ اور ہاتھ. اگر آپ یہاں تک کرتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، کچھ صحابہ سے جو ہے مروی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے، جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے، اس حدیث میں جو ہے صرف چہرہ اور ہاتھ یہاں تک. ایک مار زمین پہ مارے آپ، پاک صاف مٹی پر، پھر اس کے بعد چہرے پر مل لیے،
پھر اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہلے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو، ہو گیا مسا آپ کا جو ہے ہو گیا وضو، آپ تیمم کا جو مختصر سا آسان طریقہ ختم ہو گیا، ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد جو دعا ہے، جیسے جس طرح ہم وضو کے بعد ہم لوگ جو ہے دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جنابت کے غسل کے لیے بھی یہی، جنابت کے غسل کے لیے بھی یہی، بندہ جب تک پانی نہ ملے اس وقت تک جائز ہے، ٹھیک، اس وقت تک جائز ہے۔ پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ہے، برتنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کر لیں، مسجد آ سکتے آ سکتے، صفائی بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہے نہیں چھو سکتے، نہیں، وہ جو ہے پانی کو چھوئیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنابت کی حالت میں وہ جو ہے پریشان تھا، اسے سر میں زخم تھا، جنابت کی حالت میں سر میں زخم، کسی سے پوچھے جا کر وہ جو ہے ان کو جو فتویٰ دیے نا، غلط فتویٰ دیے، کیا دیے؟ بولے نہانا، نہائے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں، بیچارے نہائے، ان کی موت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصہ ہوئے، بہت ہی سخت غصہ ہوئے، بولے دیکھیے کبھی بھی ہم لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے پاس علم ہے ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھ لیں، کسی کو غلط فتویٰ نہیں دینا، کسی کو جو ہے اگر غلط آپ جو ہے انفارمیشن شیئر کیے، کل وہ نقصان ہمارے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ دیکھیے ان کی موت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا بری من، میں اس سے جو ہے میں بری ہوں، بھائی میں یہ کام بہت ہی غلط ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصے میں آئے۔ بہرکیف یہاں تک ہو گیا تیمم کا۔ میں نے کہا تین چیزیں اس میں آ گئی، ایک مار چہرے کے لیے اور ہاتھ کے لیے، پہلا سیدھا پھر اس کے بعد بایاں، ٹھیک، یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ چہرے کے لیے الگ، پھر ایک مار ہاتھ کے لیے الگ۔ تیسرا طریقہ، جی تیسرا طریقہ وہ راجح نہیں ہے، اس لیے میں آخر میں ذکر کیا، جو راجح ہے وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ راجح جو ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، عمار بن یاسر سے مروی ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے۔ تیسرا طریقہ مارے ہاتھ، جی چہرے کے لیے نہیں، پہلے ہاتھ کے لیے، ہاتھ وضو میں ہم لوگ پہلے ہاتھ کو نہ دھوتے، تو پہلے ہاتھ کے لیے، پھر اس کے بعد اور ایک مار، ہاتھ پورا سمجھو، ہاتھ پورا، پھر اس کے بعد چہرے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کو شک ہے؟ نہیں؟ ٹھیک، آگے بڑھیں۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دعا کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ آگے بڑھیں۔ نماز کے طریقے میں میں آپ لوگوں کے مابین جو ہے صفوں کی درستگی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے، صف میں جو ہے جگہ خالی نہ چھوڑیں، انسان اپنے اعتبار سے کھڑے ہیں، اپنے اعتبار سے، اب اس کا جسم جتنا ہے اس اعتبار سے، اگر سکڑیں گے بازو والے کو بھی تکلیف ہوگی، اگر زیادہ پیر پھیلائیں گے تب بھی بازو والے کو تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا کاندھا اور پیر اس وقت ملے گا جب وہ جو ہے اپنے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے کھڑا ہو۔ ایک دم جو ہے پیر کو سکڑا لیں گے تو وہ بھی چیز غلط ہے، حد سے زیادہ پیر پھیلا لیں گے وہ بھی چیز غلط ہے۔ درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کو باندھنے کا طریقہ درمیان سے، یہاں پر جو ہے پورے لوگ ایسے قریب ہوں، تو پھر اس کے بعد وہاں کوئی جگہ بنے گی تو کوئی بھی کھڑ سکتے۔ لوگ اکثر کیا کرتے، ادھر کونے سے ادھر کونے سے جب صف بناتے تو وہاں پر جو ہے درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی، اس میں جو ہے کافی دقتیں پیش آتی، اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ اسی طرح چیئر پر بیٹھنے والوں کا کیا طریقہ؟ چیئر پر بیٹھنے والوں کا طریقہ، کھڑ کر نماز ادا کرتے ہیں تو کھڑ کر نماز ادا کریں۔ جو آپ کو جو ہے نماز میں جو حصہ، مثال کے طور پر
آپ کھڑے ہو کر نماز مکمل ادا کر سکتے ہیں جی. رکوع اور سجود نہیں کر سکتے. رکوع اور سجدے میں آپ کو تکلیف ہوتی. رکوع بیٹھ کر کر لیں, سجدہ بیٹھ کر کر لیں, ہو گئی بات ختم. بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے یہاں پر نماز میں اکثر بیٹھ کر جو لوگ نمازیں پڑھتے, وہ لوگ اپنے گھٹنے پر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے. رکوع میں تو اندر ہاتھ رکھ لیتے, سمجھیے گھٹنے کو پکڑ لیتے رکوع میں, یعنی وہ رکوع کر رہے ہیں. جب سجدے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اپنا یہ یہاں تک کا حصہ باہر نکال لیتے. نہیں ہے نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے آپ اپنے گھٹنے پر ہی رکھیں, جس طرح آپ تشہد میں ہاتھ رکھے رہتے ہیں نا, ویسے ہی رکھے رہیں. سجدے میں آپ کم جھکیں, رکوع میں آپ کم جھکیں, سجدے میں آپ زیادہ جھکیں, سمجھ لیں. تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کو نکالنے سے تو نہیں ہوگا نا, ہاتھ کو نکالنے سے نہیں ہوگا. اکثر لوگ یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. ہوتا جب کسی کو جو ہے موقع ملتا سامنے بولنے کی تو بات آ جاتی. دیکھیں, خیال کریں, بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے, خاص کر کرسیوں پر یا زمین پر, فرش پر بیٹھ کے بہت کم لوگ جو ہے نمازیں ادا کرتے. ایک وقت تھا لوگ جو ہے بیٹھا کرتے تھے, اب تو چیئر آ جانے کے بعد اس میں کافی دقتیں ہیں, خیال کریں. اسی طرح صف جب بیٹھتے نا, وہ جو چیئر کا جو دوسرا پیر ہے نا, پیچھے والا, وہی اصل ہے, سمجھیے. وہ جو ہے ان کا پیر ہے, جس پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ پیر ہے. اسے اگر پیچھے کریں گے, پیچھے والے کی صف مار کھائے گی. پیچھے والے ہاں تو برابر چیئر سے جو ہے پورا نپٹا کر رکھتے, لیکن کچھ جگہ ایسے بھی جو ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بڑی پریشانی ہوتی. چیئر کو جو ہے برابر صفوں میں لا لیں تب بھی تکلیف, اگر اس طرح بچائیں تب بھی تکلیف, واقعی تکلیف. خیال کریں, خیال کریں. اگر واقعی چیئر پر ہم لوگ جو ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں, کما حق ہو ویسے ادا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم دے, ویسے ہی ادا کریں. اس کا جو ہے پورا فائدہ ہوگا. خود ہماری نمازیں بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی قبول کرے گا. نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ اس سے پہلے بات آ گئی 3 چیزوں کی شرط. کیا ہے؟ پہلی چیز جگہ کا صاف ہونا, جس جگہ پر ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو, صاف ہو. دوسری چیز ہم اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کریں, کپڑا پاک و صاف ہو. تیسری چیز ہمارا جسم پاک و صاف وضو کے لیے. اس سے پہلے وہ تمام تینوں باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. آگے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے طریقے میں ایک اہم جو لوگوں کے پاس سے جو غلطیاں زیادہ تر ہوتی ہیں, وہ یہ نماز میں جو ہے اکثر و بیشتر ہم میں ایک چیز کی بڑی کمی ہوتی. وہ یہ نماز میں جب آ جاتے, نماز میں ہم لوگ حرکتیں کرنے کو جو ہے بہت عیب سمجھتے. حرکتیں نہیں کرنی چاہیے نماز میں, عیب تو ضرور ہے لیکن کچھ مقامات پر جو ہے کرنا ضروری پڑتا. وہ موبائل کے تعلق سے بار بار میں بولا ہوں, اس سے پہلے میں ذکر کیا ہوں, پھر واپس میں اس چیز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں. اکثر لوگ آتے ہوئے موبائل فون کا استعمال ضرور کرتے, لیکن ان کا موبائل بجتے ہی رہتا, خاموش کھڑے رہتے. اس کی تکلیف کتنی ہے گزشتہ بار میں آپ لوگوں کو سنایا. سام کے زہر سے بھی زیادہ سخت ترین زہر ہے وہ, جو آج ہمارے معاشرے میں بغیر کسی سوچ بچار کے ہم لوگ جو ہے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, لوگ جو ہے جب نماز کے لیے جب آ جاتے, آنے سے پہلے بعض مرتبہ ہمارے منہ سے یا جو ہے ہمارے جسم سے بدبو آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, جب آپ مسجد جاتے نا, مسجد جاتے ہوئے مسجد کا ایک احترام اپنی جگہ ضرور باقی ہے, وہ ہے پاکی صفائی. ہمارا جسم بھی پاک و صاف ہو, ہماری منہ سے جو ہے بدبو نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کردہ اشیاء اگر ہم لوگ کھا لیے, پیاز اور لہسن, کب؟ نماز سے پہلے, منہ میں بدبو باقی ہے, نماز گھر میں پڑھ لیں, مسجد نہیں آنا. کیوں نہیں آنا بھائی؟ جماعت سے روکتے ہیں. نو, جماعت سے نہیں روکتے, بلکہ ہمارے درمیان فرشتے ہیں, جن چیزوں سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی, ان چیزوں سے ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی.
تو ہم لوگ انسان ہیں، ایک دوسرے کو شاید ہو سکتا برداشت کر لیں، ایک دوسرے کو ہم لوگ برداشت کر لیں. شاید ہو سکتا کسی کی بدبو اتنی ہو کہ بازو کھڑا ہے، منہ کھلا تو بدبو، اس کا منہ کھلا تو بدبو، اس کے جسم سے بدبو. ذرا اندازہ لگاؤ کتنے مرتبہ ایسے جو ہے دیکھتے لوگ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ پیش آیا. گرمی کا موسم ہے، جمعے کا موقع ہے، اس وقت کافی پبلک زیادہ ہے. آئے لوگ آتے ہوئے سبحان اللہ، ایسی بدبو مسجد پوری پھیل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حکم دیے لوگوں کو، بھائی جمعہ کا وقت ہے نا، آنے سے پہلے غسل کر لو. مسجد کو جو ہے پاک و صاف رکھنا. جس طرح ہم اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جی بند ٹھنڈ کے جو ہے جاتے ہیں، انٹرویو دینا ہے، یا کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، کہیں اچھے موقع سے ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں، تو ہمارے کپڑے کیسے جو ہے ہوتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے. کسی بڑے شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے کیسے ہوتے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمارے کپڑوں کا کیا حال ہے. آج لوگوں کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہے. مسجد آتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے، جب باہر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بن ٹھن کے رہتے. ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں. ہمارے کپڑے پاک و صاف ہوں، ہمارے کپڑوں میں بدبو نہ آئے، ہمارے جسم سے بدبو نہ آئے، ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے. حلال کردہ چیز جس سے جو ہے کھانے کے بعد منہ میں بدبو اگر باقی ہے، اس بدبو کو ختم کر کے مسجد آئیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ذرا خیال کریں کیوں اس تعلیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات بتا دیے، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، نمازوں میں فرشتے ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ان فرشتوں کو ویسے ہی تکلیف ہوتی جس طرح آپ تکلیف کسی اور چیز سے محسوس کرتے ہیں. خیال کریں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے کپڑوں میں کچھ چیزوں کی لکھاوٹ ہوتی، کچھ ایسے باتیں بھی ہوتی سبحان اللہ جو اسلام کے خلاف بھی ہوتی، کبھی گندی باتیں بھی ہوتی. خیال کریں جی. بعض مرتبہ کسی کے کپڑوں کو جو ہے دیکھا جاتا نماز میں سبحان اللہ، پینٹ ایسی پینٹ، ڈھیلی پینٹ، سجدے میں جاتے ہیں سبحان اللہ ایڈورٹائزمنٹ چلتے رہتا. پیچھے والے کی نماز کیا ہوگی ذرا اندازہ لگاؤ. خیال کریں میرے بھائی. لوگوں کو بتائیں اگر کوئی ایسے شخص، ایسے افراد مسجد آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں، پیچھے والوں کی نمازیں باطل ہو جائیں گی. سبحان اللہ کتنی گندی بات ہے. مسجد میں آ کر سبحان اللہ اگر کسی کا جسم نظر آئے، ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے، پیٹ نظر آتی. یاد رکھو سطر، نماز کا جو سطر ہے پورا جسم، کاندھا پورا، مونڈا پورا بند ہو. آدھا آستین ہے وہ الگ بات ہے، کٹ شرٹ ہے کوئی بات نہیں، ٹی شرٹ کٹ ہے کوئی بات نہیں، لیکن بغل نظر آنے والا نہیں، پھر وہ نماز نہیں ہوں گی. کھلا ہے، ہاتھ پورا کھلا ہے، کیا بولتے وہ کٹ بنین ہے نا، فل بنین ہے، کٹ بنین ہے. کٹ بنین سے نماز نہیں ہوتی، صرف کٹ بنین نماز نہیں ہوتی. خیال کریں. کہاں تک؟ ہمارا جو ہے سبحان اللہ پنڈلی تک ہو رہا ہے میرے بھائی. گھٹنا نہیں، گھٹنے سے نیچے، گھٹنے کے نیچے تک جانا کپڑا. اکثر لوگ کیا کرتے، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. پینٹ نیچے لٹکتا رہے گا، ٹخنے کے نیچے پینٹ رہے گا، نماز ویسے ہی ادا کریں گے، لیکن پیچھے جو ہے ان کو سطر جو ہے ان کا دکھتا رہے گا. ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی غلطی ہے. پینٹ لٹکتا رہے گا میرے بھائی، پینٹ لٹکتا ہے لیکن ان کا سطر چھپا نہیں ہے، سطر نظر آ رہا ہے. کپڑوں کا بھی خیال کریں. نمازیں ادا تو کرتے ہیں، مسجد کے آداب، مسجد کے اندر جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہم لوگوں کو دے کر ان تمام چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہو. یہاں تک ہو گئی بات. آگے اور بڑھیں. اسی طرح ہم لوگ، بہت سارے لوگ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، کچھ چیزوں کو یاد کر لیے، اکثر چیزوں کو بھول گئے. کچھ چیزوں کو یاد کر لیے، اکثر چیزوں کو بھول گئے. کیا ہے؟ ٹوپی ضروری ہے بول کر سمجھ گئے. نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے. ہاں ہم بھی یہی کہتے کہ بھئی ٹوپی ضروری نہیں ہے، ٹوپی پہننا بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی ٹوپی کے بغیر آتا ہے
اسے مسجد سے بھگانے کی بھی ضرورت نہیں نا. افراط اور تفریط ہے, زیادہ جو ہے اونچا بھی نہیں جانا, زیادہ اندر بھی نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے عمل کریں گے. بہت سارے لوگ بال ان کے اتنے زیادہ ہوتے, ہمیشہ سر پر ہی ہاتھ پھرتا رہے گا, نماز میں بھی پھرتا رہے گا, نماز کے بعد بھی پھرتا رہے گا. جب سجدے میں جائیں گے وہ جو ہے بال پورا جو ہے ان کے سجدے کو جو ہے ڈھانپ لے گا. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. اگر زیادہ بال رکھنے والے بغیر ٹوپی کے آ رہے ہیں تو ان کی نماز کب تک چلے گی ذرا اندازہ لگاؤ. بازو والا اس سے متاثر ہوگا یا اس پر غصہ ہوگا, ناراض ہوگا اس سے. بار بار کرتے ہیں, ہوا کے ذریعے کبھی اڑا بال, کبھی جو ہے کسی اور وجہ سے. اب وہ عادت ہے. بہت سارے لوگوں کو دھوئے دیکھتے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ٹوپی نہیں ہوئی, ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, ایسے نہیں. ننگے سر نہیں رہنا بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عام طریقہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی. یہ بھی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی دیکھیے سنت ایک اپنی جگہ, سنت ایک اپنی جگہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اپنی جگہ ہے. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی, بڑا سا بڑا عمل بھی میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ اپنانے کی کوشش کریں. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہوگا صحابہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ سے مدینہ جاتے نا, کہیں درمیان میں ایک ایسا مقام ہے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پیشاب کی ضرورت پڑی, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی حاجت پوری کر لی اس جگہ میں. جب ابن عمر رضی اللہ عنہما اس راستے سے گزرتے, اس راستے میں کھڑے ہوتے, پیشاب آئے یا نہ آئے, کیا پیشاب آئے یا نہ آئے, اس جگہ میں جا کر یہ کہتے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس طرح آ کر ایک مرتبہ کیے تو میں بھی کرتا ہوں. یہ تھی ان کی محبت, یہ تھا ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت, اللہ کے رسول کی محبت اتنی زیادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کیے ہوں تو اسے جو ہے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جب مدینہ جاتے, مکہ سے مدینہ جاتے, وہ مقام پر رکتے, وہاں جا کر پیشاب آئے یا نہ آئے, ان کا ایک عام سی ایک عادت سی بن گئی تھی. بہرکیف آگے جب بڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز میں جہاں پر ایک دوسرے کے لیے نرم بننے کا جو طریقہ بتائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے, کسی کا ہوتا کوئی جو ہے لمبے چوڑے ہٹے کٹے ہیں بھائی, بازو میں اگر کوئی انسان ہے جو بہت ہی کمزور ہے, اب اس کے لیے جو ہے ہم لوگ ایسا سجدے میں یا رکوع میں ہوتا, سجدے اور رکوع میں بازو اگر ہٹا کٹا موٹا تازہ سمجھدار ہے تو ٹھیک, سمجھ کے بغیر ہے تو ہم لوگوں کی نمازیں کافی دقت ہوتی, واقعی دقت ہوتی, تکلیف ہوتی ضرور, اندازہ لگا کر ہوں گے آپ بھی. ہوتا ایسے ہرگز نہ ہو. اگر کوئی جو ہے ہمارے بازو کھڑے ہیں, ہم لوگ ان کا خیال کریں, وہ ہمارا خیال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے خاص حکم دیے, نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کے لیے نرم بنیں, گرم نہیں بننا. اکثر ہوتا بعض مرتبہ کسی کا موبائل بج گیا, نماز کے بعد دیکھو نا ان کی خیریت نہیں, کیوں جی کیے, نماز کے بعد بعض مرتبہ الگ سے بولنے والے بہت کم, لیکن زور سے بولنے والے بہت زیادہ. نماز کے بعد فوراً شروع ہو جائیں گے, کیوں جی کرے تو وہ کیوں کرے, کیوں تمہارا موبائل بجا. ایسے نہیں ہونا جی. عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کبھی ایسی نہیں رہی. آپ ان چیزوں کا بھی جو ہے خیال کریں, کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص آئندہ ہماری مسجد آنے کی سوچے گا ہی نہیں, آئے گا ہی نہیں. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ مسجد میں ہماری جو ہے عزت نہیں ہوئی, ان کا ایک مقام ختم ہو گیا ان کا. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے, نماز میں ایک دوسرے کے لیے نرمی تو ہم لوگ نرم ہوتے ضرور, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہمارے سے جو ہے پیش آ جاتی. بعض مرتبہ کسی کو جو ہے حدث پیش آ گیا, نماز میں حدث پیش آ گیا, مثال کے طور پر ان کی ہوا خارج ہو گئی, کیا کرنا؟ نماز کو جو ہے نماز ٹوٹ گئی, سمجھیے نا,
نماز جو ہے ان کی یا تو پیشاب زور سے آ گیا یا بیت الخلا آ گیا یا جو ہے ہوا خارج ہو گئی یا وہ بے ہوشی کی حالت میں آ گئے, سر چکرا رہا ہے, کھڑ نہیں سک رہے ہیں, نیچے بیٹھ گئے, یا جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے, یا جو ہے نیچے گر پڑے. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا کریں؟ امام تو نماز جاری رکھے گا, نہیں امام کو یہ حالت پیش آ گئی تب ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے میں بتا رہا ہوں, یہ بہت اہم چیز ہے, یہاں بہت کم لوگ اس کی طرف جو ہے توجہ دیتے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ جب بھی نماز میں جب کھڑے ہوتے نا, پہلی صف میں ان لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے حکم دیتے جن لوگوں کے پاس دین کا علم ہو, قرآن زیادہ یاد ہو. امام کون بنے گا؟ یہ بھی ایک سب سے اہم سوال ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, اس میں جو تمام چیزیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی. امام حافظ ہو, امام حافظ کے ساتھ عالم ہے, اس کا ایک مقام ہے. امام حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, عمر میں زیادہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹے صحابی, بہت چھوٹے صحابی جن کی عمر 6 سال 6 یا 7 سال تقریباً, وہ صحابی کہتے میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی مجھے جس موقع میں ہوا وہ موقع وہ یاد دلاتے. میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستی والے مل کر, وہ حافظ تھے, وہ قرآن ان کو زیادہ یاد تھا, تو ان کو لوگ بستی والے مل کر حافظ امام بنا دیے. امام بننے والا لوگوں کے پوری چیزوں سے واقف ہونا, ماحول کا خیال کرنا, لوگوں کا خیال کرنا. ایسا نہیں ہونا کہ بھئی اپنی مرضی سے امامت کر لے, اپنی مرضی سے نماز پڑھائے, اپنی مرضی سے وقت متعین کرے, ایسا ہرگز نہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے. یہاں پر کیوں میں بتا رہا ہوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی, جی معاذ بن جبل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان پر کافی غصے میں آ گئے. ان کو یہاں تک پوچھ دیے افتان انت یا معاذ, اے معاذ تمہیں فتین ہے کیا, فتنہ مچاتے کیا؟ کیوں بھائی؟ ایک نوجوان شخص نماز پڑھائے, وہ عشاء کی نماز سورۃ البقرہ شروع کی, نوجوان شخص, نوجوان, بوڑھا نہیں, بوڑھے کی بات نہیں ہے, نوجوان شخص نماز توڑ کے الگ پڑھ لیے, نماز چھوڑ دیے, الگ نماز ادا کر لیے, چلے گئے اپنے گھر. دوسرے دن شکایت گئی اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا معاذ, کیا قصہ تمہارا, فتنہ کر رہے ہیں کیا, لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ کون سی نماز تھی؟ عشاء کی نماز, فجر کی نماز نہیں میرے بھائی, عشاء کی نماز. کیوں؟ عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بتائے بھائی سورہ شمس پڑھ لیتے, آپ سورہ ضحیٰ پڑھ لیتے. سمجھائے وہ صحابی کو, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو. لوگوں کو وہ وقت, ایسا وقت انسان بہت کاموں سے جو ہے باہر واپس ہوتا, کبھی فیکٹری سے آنے والے ہوں گے, کبھی جو ہے کام کاج سے آنے والے ہوں گے, کبھی جو ہے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آنے والے ہوں گے, کوئی سخت ترین تکلیف سے آنے والا ہوگا. رات کا آخری وقت, رات کے آخری حصے میں نہیں, وہ ایسا وقت, اس کے بعد انسان جا کے آرام کرنا. ایسے وقت میں لمبی نماز پڑھانا شروع کر دے امام, تو کیا ہوگا؟ امام اپنی مرضی سے نہیں کرے گا. سنت کا طریقہ بھی ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نمازوں کے بارے میں یہ تمام چیزیں رکھے. بہرکیف امام کے تعلق سے میں بتا رہا تھا, وہ چھوٹے صحابی, ان کو کافی جو ہے جو خوشی محسوس ہوئی اس وقت جب وہ اپنے لوگوں میں امام بنے, اپنی بستی والوں میں امام بنے. حالانکہ وہ سب سے زیادہ چھوٹے, ان کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں, 60-70 سال وہ بھی لوگ ہیں جن کی داڑیاں بھی بڑی ہیں, جن کی عمر بھی بڑی ہے, جن کے پاس علم تو ہے لیکن قرآن یاد نہیں ہے. قرآن کا یاد ہونا امام کے لیے شرط ہے زیادہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے امامت کی اجازت بھی دیے, وہ امام بنے تھے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسا بھی پیش آیا کہ عورتیں پیچھے رہتی نا, سب سے بہترین صف مردوں کی پہلی صف,
سب سے بدترین صف مردوں کی آخری صف، سب سے بدترین صف عورتوں کی پہلی صف، سب سے بہترین صف عورتوں کی آخری صف۔ میری بات سمجھ گئے؟ ہاں الٹی۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے حکم دیے؟ سب سے بہترین صف مردوں کی پہلی، سب سے بدترین صف مردوں کی آخری، سب سے بہترین صف عورتوں کی آخری، سب سے بدترین صف عورتوں کی پہلی۔ عورت کبھی امامت نہیں کر سکتی، عورت اپنی امامت کر لے، صرف عورتوں میں عورت امامت کر لے گی، عورتوں کی امامت مرد، جی عورتوں کی امامت کبھی بھی مردوں کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، عورت کبھی بھی نہیں کر سکتی، عورت کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ گھر میں عورت حافظہ ہے، عورت حافظہ ہے، عورت عالمہ ہے، عورت مرد سے کتنے گنا زیادہ بھی پڑھ لے، لیکن وہ امامت اگر کرنی ہے صرف عورتوں میں، مردوں میں نہیں۔ یہ جو ہے سبحان اللہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ سبحان اللہ جی گلف کنٹریز میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، عورتوں کے لیے ایک مسجد الگ، یو ایس میں، یو کے میں سب جو ہے بڑا فتنہ ہے، عورتوں کے لیے مسجد الگ۔ سنے ہوں گے آپ لوگ، بڑی مصیبتوں کا باعث ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ سبحان اللہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، عورت کبھی بھی امام نہیں بن سکتی، اس کی امامت جائز نہیں، اگر کرنی ہے صرف اور صرف عورتوں کی امامت کر سکتی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں کی صف سب سے پہلی صف، مردوں کے بعد والی صف کون سی ہوں گی؟ بچوں کی، بچوں کے بعد آخری صف عورتوں کی۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی طرح آئیے بہت ساری اور مزید باتیں ہیں، لیکن وقت کی جو ہے قلت ہے، تو میں جو ہے آدھا گھنٹہ بولا، تو انشاءاللہ اور کچھ 10 منٹ، انشاءاللہ 10 منٹ بھائی، زیادہ نہیں، باتیں تو بہت ہیں اس معاملے میں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے وہ صحابی کہتے ہیں عورتیں جب پیچھے ہوتی نا، عورتیں جب پیچھے ہوتی وہ جو ہے دیکھتے امام کی حالت کیا ہے، ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم، ہو سکتا سب سے آخری صف ہے نا ان لوگوں کی، تو وہ لوگ آئے تو امام کو دیکھے کہ بھئی امام کے کپڑے بالکل ادھر ادھر ہیں، امام کا کچھ حصہ جو ہے نظر آ رہا ہے، نماز میں امام کا حصہ کچھ نظر آ رہا ہے، وہ عورتیں جو ہے آواز ریز کی، آواز جو ہے اٹھائی۔ کیا آواز تھی ان کی؟ کیا بھئی آپ اپنے امام کے لیے کپڑے دلا نہیں سکتے کیا؟ اپنے امام کے لیے کپڑے دلا نہیں سکتے کیا؟ کیا ہوا؟ پورے لوگ جمع ہوئے، امام کے لیے کچھ رقم جمع کیے، نیا کپڑا لے کر اس امام کو جو ہے سبحان اللہ پیش کر دیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا جو مرحلہ تھا، خوشی کا جو موقع تھا، وہ موقع تھا جس موقع میں مجھے امام بھی تھا اور مجھے لوگ ماشاء اللہ کپڑے سلوا کر جو ہے مجھے پیش کیے، وہ موقع تھا، وہ واقعہ جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اب عورتوں کی جو صف ہے، کیا عورتوں کے لیے الگ جو ہے یعنی یہ بن جائے؟ الحمدللہ وہ سب سے بہترین طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ الگ تھا، لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھی تو پیچھے رہتی، پیچھے ہی زیادہ ان کا جو ہے زیادہ یہ تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کو الگ سے پردے کے ساتھ رکھیں گے، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوراً نہیں پلٹتے، تھوڑی دیر مکث قلیلا، تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نماز کے بعد، اسی جگہ جس جگہ آپ نماز پڑھاتے اسی جگہ بیٹھتے، مکث قلیلا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد مڑتے، اس وقت تک عورتیں نکل جاتی، آخری صف نا عورتوں کی، عورتیں نکل جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تب صحابہ نکلتے، یہ طریقہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے پھر اس کے بعد صحابہ نکلتے. اسی طرح یہاں پر جو ہے ہم لوگ اکثر دیکھتے لوگ نماز جیسے ختم ہوئی بھاگ لیے, جیسے نماز ختم ہوئی بھاگ لیے, نہیں کرنا. کچھ لوگ نماز کے فوری بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر سنت پڑھتے, یہ بھی غلط. ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں. ان تمام یہ چیزیں نہیں کرنا کبھی بھی. کیوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے غالباً میں اس چیز پر جو ہے مجھے تھوڑا شک ہے بھائی, وہ ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوتے نماز کے بعد, کوئی شخص کھڑے ہوتے فوراً جو ہے نماز پڑھتے تو ان کو بٹھاتے, بولتے یہ سنت نہیں ہے, بیٹھو بیٹھو. فوراً نماز کے فوری بعد کھڑے نہیں ہونا.